اس کی مثال حدیث میں اس طرح دی گئی ہے کہ اگر مان لیجئے کہ ہمارا دوست عطر فروش ہے، یعنی عطر فروخت کرتا ہے، عطر بیچتا ہے، اس کی عطر کی دکان ہے. اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، تو اس کے پاس جانے کی وجہ سے، اس سے دوستی گہری رہنے کی وجہ سے وہ دوست ہمیں تحفے کے طور پر مفت میں ہمیں عطر تحفہ دے دے گا. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ تحفہ نہیں دے گا تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس سے کچھ خرید لیں گے. اگر ہم اس سے خریدیں گے بھی نہیں، وہ ہمیں تحفہ بھی نہیں دے گا، تو بس صرف اس کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں بس اچھی خوشبو تو ملے گی کم سے کم. بالکل اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ایک ایسا دوست ہو جو لوہار ہو، کوئلہ بیچنے والا ہو، تو اگر ہم اس سے دوستی اختیار کریں گے، اس کے ساتھ میں رہیں گے، اس کی دکان پر جائیں گے، تو لازم ہے کہ ہمارے کپڑے گندے ہوں گے، ہمارے کپڑوں کو چنگاری لگے گی، ہمارے کپڑوں کو کالک لگے گی. اگر کالک نہیں لگے گی، چنگاری نہیں لگے گی، تو ہمیں اس کی وہ بدبو محسوس ہوگی. تو بالکل اسی طرح نیک اور بد ساتھی کی مثال ہمیں حدیث میں دے کر سمجھائی گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے دوست و احباب کو ٹٹولیں. جو ایٹماسفیئر میں، جو فرینڈ سرکل میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، کوشش کریں کہ ہم خود سدھریں، ان کو سدھاریں. اگر ہم ان کو نہیں سدھار سکتے تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کریں اور ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دوست کر سکیں. اب یہ بات آتی ہے کہ درست کیسے ہوں. تو درست ہونا ایسا ہے، جیسے مان لیجیے ہم ایک چھوٹے ایگزامپل لے کے چلتے ہیں کہ اب دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں، ہمارے گھر کے جو ذمہ دار ہیں، وہ لوگ کیسے عمل کر رہے ہیں ہم بس وہی دیکھتے ہیں. اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب دنیاوی چیزوں میں اگر مان لیجئے کہ ہمارے والدین آٹو چلانے والے ہیں، رکشہ چلانے والے ہیں، یا پھر کوئی ٹھیلا بنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی سبزی بیچتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد یہی کر رہے ہیں، ہم پڑھائی لکھائی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہم ہمارے والد صاحب کی بنڈی پہ ہی رہیں گے، ہم ہمارے والد صاحب کے رکشے میں رہیں گے. ہم تلاش کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا کامیابی کا ذریعہ ہے. ہم دنیاوی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھائی حاصل کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، اچھے سے اچھے جاننے والے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں بھی ہم ہمارے والدین کی پیروی نہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ دین کا سب سے بہترین جاننے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیسا تھا، وہ دین کو کیسے مانتے تھے، وہ دین پر کیسا عمل کرتے تھے، ہم ان کے مطابق اپنی دین کی اصلاح کریں. بالکل جیسے ہم اصلاح کر لیں، اگر ہم مصلح ہو جائیں تو ہمارے والدین کی، ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں کی، ہمارے اگر جو شادی شدہ ہیں بیویوں کی، بیٹیوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو علماء حق کے ذریعے سیکھیں. اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میرے فرینڈ سرکل میں جب ہم کالج وغیرہ میں ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے کولیگ سے جب ہماری باتیں ہوتی ہے، تو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی ہر عالم الگ الگ بات بولتا ہے، تو ہم کون سے عالم کی بات کو مانیں، کس کو سنیں. اب ہم ایک عالم سے پوچھے تو ایک مسئلہ بولتے ہیں، دوسرے عالم سے پوچھے تو دوسرا مسئلہ بولتے ہیں. بھائی ہمیں عالموں کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہمارے دین میں علماء کی دو کیٹیگری بتائی گئی ہے. سمپل فارمولا ہے کہ کوئی بھی دین کا علم سیکھنے کے لیے ہمیں دو علماء کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو. علماء حق وہ علماء ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے سامنے بالکل ایسے لاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو. تو اس آیت کے مد نظر اگر ہمیں دین کا کوئی علم نہیں ہے تو ہمیں اس میں شرمانا نہیں چاہیے.
کہ ارے بھائی میں کیسا پوچھوں، یہ بھی چل رہا ٹھیک ہے، وہ بھی چل رہا ٹھیک ہے، انہوں بھی کر رہے ٹھیک ہے، ہم بھی کر رہے ٹھیک ہے. ایسا اگر رہتا تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا ہمارے بیچ میں وہ نہیں کرتا تھا، فرق نہیں کرتا تھا. سارے لوگ جہنم میں جا رہے، سارے لوگ جنت میں جا رہے، کوئی ایک ایسی بات ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ہینڈ دے کر دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہے. ہمیں فری ہینڈ دے کے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ جنت کی تلاش میں، جنت کی دوڑ میں جنت میں آتا ہے، اور کون سا بندہ اپنے آپ میں غافل رہتے ہوئے جہنم کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں اس میں صحیح احادیث سے میچ ہو رہی ہے تو ہمیں وہ لینا ہے. اگر کوئی بندہ فلاں بزرگ ایسا کرتے تھے، فلاں صاحب ایسا کرتے تھے، فلاں کتاب میں یہ آتا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کوئی بھی کتنی بھی بڑی کتاب لانے دیجیے، یا پھر یہ کہنے دیجیے کہ فلاں شخص ہوا میں اڑتے تھے، آگ پہ چلتے تھے، پانی میں اڑتے تھے، کچھ بھی بولنے دیجیے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. اگر جب تک وہ بات قرآن اور حدیث سے الائن نہیں ہو رہی ہے ہمیں اس کو لینا ہی نہیں ہے، ہمیں اسے رد کر دینا ہے. بالکل جو آج کے دور میں جو اماموں کو معروف کر دیا گیا ہے کہ یہ امام، یہ امام، یہ امام، ہم ہماری ذہنیت سے مسلک کا چشمہ اتار دیں. اگر ہم کوئی بھی چیز کو سیکھنے یا سمجھنے کے لیے اگر ہم مسلک کو مدعا بنائیں گے تو کبھی بھی حق نہیں تلاش کر سکتے. مسلک کے چشمے کو اتار کر دین حق کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اور ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہم کو اگر ہدایت ہونا ہے تو ہمارے لیے ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ کے دین حق کی تلاش کے لیے نکلیں، علماء سے جڑیں. اب الحمدللہ ایسی سرزمین پر ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، میں سمجھتا ہوں کہ سارے ملک کے یہاں بھائی موجود ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ایک دردمندانہ گزارش ہے، وہاں تو ہمیں یہ نعمت نہیں ملتی ہے. وہاں ہر کوئی، ہر عالم، ہر مولوی اپنی اپنی مسجد کا امام بنا ہوا ہے، محدث بنا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی منطقی بات، ہر کوئی اپنی اپنی بات ظلمانہ طور پر بولیے یا فورسفلی بولیے اپنے اوپر تھوپتا ہے. لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں کر پائے گا. یہاں پر لازم ہے کہ اس کو حق بولے. جو لوگ بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے کمروں میں ایک ایک ہفتے میں ایک دن حلقہ بنا کر یا گروپ بنا کر چھپ چھپ کے کر رہے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیے اگر کوئی حق بات بولنے والا ہوتا تو وہ چھپتا کیوں؟ اگر کوئی بھی کام یہ چھپ چھپ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ غلط بتا رہا ہے، غلط بیان کر رہا ہے. جب سامنے آئے گا تو حکومت اسے چھوڑے گی نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ سے ہم ہدایت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم عطا کریں. اس جذبے اور اس شوق کے حساب سے ہم نکلیں. دعویٰ سینٹرز ہر شہر میں موجود ہیں، ہر جگہ جگہ موجود ہیں، جالیات موجود ہیں. آپ اپنا سیلف اسٹڈی بھی نہ کریں، سیلف اسٹڈی اپنے آپ میں گمراہی ہے. آپ پڑھیں قرآن کو علماء کی رہنمائی میں، احادیث کی رہنمائی میں، علماء حق کی رہنمائی میں. اب الحمدللہ اس سفر میں ہمارے امیر، ہمارے جو استاد محترم ہیں شیخ پرویز عالم مدنی حفظہ اللہ، یہ قطیف دعویٰ سینٹر کے مدرس ہیں. وہاں پر ہم کو پیر کے دن شام میں اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد عقیدے کے تعلق سے، فقہی مسائل پر اور شرعی احادیث کے تعلق سے ہمیں تعلیم دیتے ہیں. ایک کورس بناتے ہیں، اس کے اوپر پورا ہفتہ، پورا مہینہ وہ بک کو ترتیب دے کر ہمیں پڑھاتے ہیں. ہم سب لوگ حدیثیں یاد کرتے ہیں، جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ساتھ اس کا ایگزام ہوتا ہے. ایگزام میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایگزام لکھتے ہیں، ریٹرن ایگزام ہوتا ہے، آن لائن ایگزام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ کو ہمارے موٹیویشن کے لیے، ہمیں جذبہ دلانے کے لیے سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں، انعامات سے نوازے جاتے ہیں. اب یہ علمی مظاہرہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا کیسے ہو رہا ہے. یہاں بھی شیخ نے چھوٹی سی چھوٹی صورت جو پڑھ سکتا ہے، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کیا کہ تم فلانے صورت کی فلانی آیت بھی پڑھو. جس کو جو آتا ہے وہ پڑھنے کی اجازت دی گئی، اس کو آئے، پڑھے، پارٹیسپیٹ کیے، انعام حاصل کرے، اپنی اپنی جگہ گئے. تو ایسے ہی وہاں بھی بالکل ایک فیملی کی طرح ماحول ہوتا ہے. وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی کی طرح. شیخ خود اتنے نرم مزاج بنتے ہیں ہمارے ساتھ، ایسے محسوس کراتے، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ شیخ ایسا بتائے ہیں کہ بھائی میں عالم ہوں، تم جو ہے جاہل ہے، تمہیں کو میں پڑھا رہا ہوں، تمہیں کو میں سکھا رہا ہوں.
بالکل ایک دم فرینڈلی ماحول وہاں پر ہوتا ہے. آپ لوگ آئیں گے تو محسوس ہوئے گا کہ ہاں بھائی حق یہیں بولا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سے میری گزارش ہے، جو میرے ساتھی ہیں، جو مجھے جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی طور پر جوڑ دے گا، ایمانی طور پر جان پہچان کرا دے گا. ایک بار کوشش کریں، آئیں، جڑیں. اور وہاں پر صرف یہی چیزیں نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو مسائل ہیں، زندگی میں کچھ پروس اور کونس رہتے وہ اس میں سے کچھ ہم پریشان ہو رہے ہیں، آگے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. شیخ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو اس کا حل کر کے دیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے. جو بھی شیخ سے ہو سکتا ہے شیخ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مکتب کے ذریعے بہت ساری دوسری بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ فارمولا لے کے چلیں، یہ جو میری بات تھوڑی طرف سے مڑ گئی ہے، میں اس پر واپس آنا چاہ رہا ہوں. بس ایک 2 منٹ لے کے اپنی بات ختم کروں گا. آپ لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ اتنی دیر سے. کہ جو لوگ فی الوقت معاشرے میں اماموں کو متعین کر کے رکھے ہیں، فلاں مسلک کے فلاں امام، فلاں مسلک کے فلاں امام، تو تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام اولیاء، سب کے لیے ہمارے دل میں عزت ہے، وقار ہے، ہم ان کو مانتے ہیں بالکل. لیکن جہاں جہاں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکرا رہی ہے، مطلب اگر وہ کوئی اپنا قول بولے ہیں جہاں تک انہیں علم پہنچا ہے اس کے مطابق، لیکن وہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو سکتی ہے، تو انہوں نے یہ بتا دیا، ہمیں یہ انڈیکیٹ کر دیا کہ اگر تم کو آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات مل گئی تو میری بات کو چھوڑ دو، دیوار پر مار دو. جب بڑے بڑے محدثین ایسا کہہ سکتے ہیں تو ہم کوئی ایک شخص کو پکڑ کے شخصیت کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دین کا کوئی پارٹ ہی نہیں ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ایک ہی شخصیت ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کی ہمیں اتباع کرنا ہے، جس کی ہمیں پیروی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو آتھینٹک، مطلب ان کی آتھینٹسٹی کر رہا ہے قرآن کے اندر کہ یہ میرا نبی ہے، تم اس کی اتباع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے بعد اہل علم اور جو حاکم وقت ہے ان کی اتباع کرو. پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر تمہارے بیچ میں کچھ اختلاف ہو جائے دینی مسائل پر یا دنیاوی مسائل پر، تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مقصد یہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، زندگی میں موجود تھے، تو صحابہ کرام اپنے مسائل کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی طور پر فزیکلی جاتے تھے اور اپنے مسائل کو حل کرتے تھے. لیکن ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، ابھی نہیں ہیں زندہ. تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جائیں. اگر ہم اس قابل نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹنے اور خود مسئلہ حل کرنے، ہمارے بیچ الحمدللہ علماء حق موجود ہے، بڑے بڑے کبار علماء موجود ہیں. ہم ان کے پاس جائیں، ان کی کتابیں پڑھیں اور ان سے سوالات کریں. بہت سارے آسان چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. تو اس فرضیت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس فرضیت کے جذبے کو اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم آج اس بس کے اندر اس سفر کے دوران ارادہ کریں گے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں گے. جیسا ہم نوکری کے لیے، روزی کے لیے اپنے ملکوں سے، اپنے وطن سے، اپنے والدین کو، پیارے پیارے بچوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، سب کو چھوڑ کر آئے ہیں. کس کے خاطر؟ روزی کے خاطر، روٹی کے خاطر. ہر کسی کا مقصد وہی ہے. لیکن اگر ہم یہی چیز کرتے رہیں، دین کا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، دین کا اگر ہمارے اندر کوئی طلب نہیں ہے، تو بس ہم اس دنیا پر ایک بوجھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی کو خیر بناتے ہوئے، جیسا شیخ محترم کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے. جب ہم ہماری دین کا بنیادی مقصد، ہمارے زندگی کا بنیادی مقصد دین اسلام بنا لیں گے، ہمارے ہر عمل پہ، ذرے ذرے والے عمل پہ اللہ ہمیں اجر دے گا. آٹومیٹک اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتے رہے گا. فار ایگزامپل، ہم چپل جوتا پہنتے ہیں اپنی ذاتی سیفٹی کے لیے.
اگر اس کو ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسم اللہ بول کر سیدھے پیر سے اگر پہن لے رہا ہوں تو میری چپل پہن کر چلنے پر بھی مجھے ثواب دے رہا ہے اللہ. تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ہم دین کو تلاش کرتے رہنا چاہیے. اور جو ابھی فی الوقت چل رہا ہے جو بھائی اوپن رہو, نیرو مائنڈیڈ رہو, دین کی کوئی بھی بات کر رہا ہے تو اس کو لقب دیا جا رہا ہے کہ نیرو مائنڈیڈ ہے, اوپن مائنڈیڈ نہیں ہے. میرے بھائی, مکہ کے مشرکین اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے تھے, کیونکہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے. اس کے بعد میرا اور آپ کا کچھ باقی نہیں رہا. میرا اور آپ کا جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم دین حق پر رہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حقیقی طور پر بن کے رہیں, تو ہم اور آپ جنت میں عیش کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر اپنے ڈیزائر کی, اپنی لگژری لائف کی ہم قربانی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی لگژری عطا کرے گا. سب کو خواہش ہے نا انشاءاللہ جنت کی لگژری کی. دنیا کی لگژری بس چند دنوں کی ہے, چند لمحوں کی ہے. یہاں پر ہم تھوڑا برداشت کر لیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے وہاں بے حساب و کتاب نوازے گا. بس یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں ہماری زندگی کا, صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک, وہ ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے, اکیلے میں بیٹھ کے تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کر کے اپنے آپ سے سوال کر لیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جا کر کہ میں جو کر رہا ہوں, جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں, جس طریقے سے میں روزہ رکھ رہا ہوں, جس طریقے سے میں افطار کر رہا ہوں, جس طریقے سے میں نظر و نیاز کر رہا ہوں, جس طریقے سے میں عمرہ کر رہا ہوں, یہ میں کسی کی باتوں میں آ کے کر رہا ہوں, یہ میرا بے شک یہ طریقہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. اس کو پٹول لیں, بس انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اور میں آخری بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب تک ہم اللہ سے دین حاصل کرنے کی مدد کی دعا نہیں کریں گے, ہدایت طلب نہیں کریں گے, تو ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بھی حقیقی طلب تھی لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے, کہ لوگ جنت میں چلے جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جدوجہد محنت اور مشقت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, آپ ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ بندے کو ہدایت دے گا کہ بندہ خود ہدایت تلاش کرے, ہدایت طلب کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت طلب کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں ہدایت کی, اور اس کی راہ میں نکلیں, اپنے آپ کو صرف کریں دین کے لیے. کبھی بھی دین کو زندگی میں استعمال مت کرو میرے بھائی, کوئی بھی ذریعے سے خود دین کے لیے استعمال ہو جاؤ. کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جہاں فیسلٹیز ہے دین کے نام پر, ہم کچھ نہ کچھ اپنے کام بنا لیتے ہیں, دین کو چھوڑ دیتے. تو دین کو اپنے لیے استعمال مت کرو, خود کو دین کے لیے استعمال کر دو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح فرمائے. اور میں جو کچھ بات کہا ہوں قرآن اور حدیث کے تعلق سے جو بات ہے وہ بات لیں, اور جو بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہیں وہ بات میری اور شیطان کی طرف سے ہیں بلکہ اسے چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین حق کو تلاش کرنے اور طلب کرنے, اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے. علماء حق سے ہر مسئلے پر رجوع کرنے کی توفیق دے, اور جو چیز ہمیں حق ہے معلوم ہونے کے باوجود ہم انا کی بنا پر, باپ دادا کی پیروی کے بنا پر اس کو پکڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے مہروں کو توڑ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, حق کو قبول کرنے والا بنائے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اس سفر کو قبول فرمائے. اور یہاں سے ہم جب گھر لوٹیں گے جو ہمارے بڑے عادتیں تھے, گناہیں تھے, چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو, تمباکو ہو, یا پھر داڑھی کو کاٹنا ہو, یا پھر ٹخنے سے نیچے پینٹ پاجامہ لٹکانا ہو, جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ کر نیکی کی طرف لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہے مجھے اتنی دیر تک برداشت کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر.